پاسورڈ مووی جو کہ 2 اکتوبر 2019 میں ریلیز ہوئی تھی، یہ ایک بنگالی فلم ہے اور اس کا ژانرا تھرلر مووی اینڈ ڈرامہ ہے۔ اس کے جو کریکٹرز ہیں وہ 6 ہیں۔ راہل ستھیا جو کہ اس کا مین کریکٹر ہے، کارتک راہل کا فرینڈ ہے، کمشنر جو کہ کارتک کا انکل ہے، ماسک مین جو کہ کڈنیپر ہے اس میں، راہل کی گرل فرینڈ ہے ایک، اور ایک ڈیڈ باڈی ہے جس کا نام کنان ہے۔ مووی شروع ہوتی ہے جس میں ایک ینگ لڑکے کو ایک بند کمرے میں کڈنیپ کیا ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ رسیوں سے باندھے ہیں اور منہ پہ بھی رومال سے باندھا گیا ہے۔ ایک کرسی پر بٹھا کر پیروں میں کف لاکس لگائے گئے ہیں۔ یہ لڑکا IT برانچ میں بہت ماہر ہے۔ اس ینگ بوائے کا نام راہل ہے۔ جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ خود کو چھڑوانے کی بہت کوشش کرتا ہے مگر ناکام۔ پھر اس کمرے کی لائٹس کبھی بند ہوتی کبھی آن ہوتی ہیں۔ وہ جب اپنی ناکام کوشش کے بعد تھک جاتا ہے تو کچھ دیر سانس لیتا ہے۔ پھر دوبارہ کوشش کرنے کے لیے جب وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اپنے پیچھے ایک ڈیڈ باڈی پر اس کی نظر پڑتی ہے۔ وہ بہت ڈر جاتا ہے، پھر اور زیادہ کوشش کرتا ہے اور بالآخر اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رسیوں سے آزاد کروا لیتا ہے۔ اب اسے کچھ امید پیدا ہوتی ہے، لیکن جب وہ اپنے پیروں سے کف لاکس کھولنے کی بہت کوشش کرتا ہے تو ناکام ہی رہتا ہے۔ پھر اس کے سر پر لگی ہوئی لائٹس پھر سے کبھی آن ہوتی ہیں کبھی بند ہوتی ہیں تو اسے ایک ٹیبل پر لیپ ٹاپ نظر آتا ہے جو کہ اس کے بالکل سامنے پڑا ہوا ہے۔ یہ اس ٹیبل کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اسے اوپن کرتا ہے تو 2 آپشنز ہوتے ہیں، ایک ایڈمنسٹریٹر اینڈ گیسٹ۔ ایڈمنسٹریٹر کو کلک کرتا ہے تو وہ اوپن نہیں ہوتا۔ وہ ایڈمنسٹریٹر وہ ہے جو کہ لیپ ٹاپ کو ہینڈل کر رہا ہے۔ دوسرا گیسٹ کے آپشن پہ کلک کرتا ہے تو سائن ان کرتا ہے تو ادھر ایک ویڈیو ملتی ہے جس میں ایک ماسک مین ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس نے اسے کڈنیپ کیا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ یہاں سے فری ہینڈ ہو جائے تو میرے اکاؤنٹ میں آن لائن 2 لاکھ اماؤنٹ کی ٹرانزیکشن کر دے اور پھر سمپلی یہاں سے چلے جانا، تمہارے کف لاکس خود بخود کھل جائیں گے، یہ الیکٹرانکس ہیں۔ اب راہل بہت پریشان ہے کہ وہ کیسے ارینج کرے اتنی 2 لاکھ کی اماؤنٹ، کیونکہ خود تو وہ بہت ہی لاپرواہ تھا، کچھ بھی سیونگز نہیں کی تھیں۔ پھر سے کوشش کرتا ہے کہ خود کو یہاں سے آزاد کروا لے مگر کف لاکس الیکٹرانکس ہونے کی وجہ سے بالکل بھی نہیں اوپن ہوتے۔ اب وہ کمپیوٹر کو چلانا بہت اچھا آتا ہے تو وہ کروم اوپن کر کے اپنے سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ایکٹیو کرتا ہے، کیونکہ کڈنیپر نے انٹرنیٹ کا کنیکشن بھی کنیکٹ کیا ہوا ہے لیپ ٹاپ میں۔ راہل اپنے FB اکاؤنٹ پر پوسٹ دیتا ہے کہ اسے کڈنیپ کر لیا گیا ہے، مگر کوئی بھی اسے سیریس نہیں لیتا، کیونکہ ہر کسی کو یہی کہ FB پر آج کل سب فیک ہوتا ہے تو یہ بھی مذاق کر رہا ہوگا۔ اس کا ایک فرینڈ جس کا نیم کارتک، وہ اس سے اسکائپ پر کانٹیکٹ کرتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ وہ کیسے کڈنیپ ہوا تھا، یہ ساری سچویشن بتاتا ہے۔ پہلے تو اسے بھی یقین نہیں آتا، پھر وہ اسے امید دلاتا ہے کہ میرے ایک انکل پولیس میں کمشنر ہیں، میں ان سے بات کر کے انہیں تمہارا اسکائپ بتاتا ہوں۔ اب کمشنر راہل کو اسکائپ پر کال کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کوئی اسکیم تو نہیں کر رہا۔ راہل یقین دلاتا ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ پھر کمشنر کہتا ہے کہ آپ ہمیں ساری انفارمیشن دیں کہ آپ کے پاس یہ لیپ ٹاپ کیسے آیا اور کڈنیپر کہاں ہے۔ راہل اب کمشنر کو ساری انفارمیشن بتاتا ہے کہ وہ اس رات دوستوں ساتھ کلب سے واپس آ رہا تھا۔ اس نے ڈرنک کیا ہوا تھا، ایک آدمی نے اس سے لفٹ مانگی، اس نے اسے لفٹ دے دی اور نشے میں اس کا چہرہ بھی یاد نہیں رہا، اور جب ہوش آئی تو وہ اس بند کمرے میں بندھا ہوا تھا اور پیروں میں کف لاکس لگے ہوئے تھے۔ کمشنر پوچھتا ہے کہ کڈنیپر کی مانگ کیا ہے، وہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ تو وہ بتاتا ہے کہ 2 لاکھ کی اماؤنٹ کی ٹرانزیکشن چاہتا ہے جو کہ اس کے پاس نہیں ہے، اور اس کے پاس گاڑی بنگلہ جو کچھ بھی ہے اس نے بینک سے لون لے کر لیا ہوا ہے اور ہر منتھ اپنی پے سے ان سب کی قسطیں اور اپنا گھر چلاتا ہے۔ کمشنر یقین دلاتا ہے کہ وہ اس کی لوکیشن ٹریک کر کے جلد ہی اس کو یہاں سے رہا کروا لیں گے، اور ساتھ ہی کال بند ہو جاتی ہے۔ کال کٹ ہوتے ہی ماسک مین کی کال آ جاتی ہے
اسکائپ پر تو وہ راہل سے کہتا ہے کہ اس نے ابھی تک ٹرانزیکشن نہیں کی، اسے انٹرنیٹ اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے مدد مانگے، نہ کہ پولیس سے باتیں کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس لیپ ٹاپ کو ٹوٹلی وہ ماسک مین دیکھ رہا ہے، وہ اس کے لیپ ٹاپ پر ہونے والی ہر ایکٹیویٹی پر نظر رکھے ہوئے ہے اور اسے کنٹرول کر رہا ہے۔ کمشنر اپنی ایک ٹیم کو کریٹ کرتا ہے جس میں بینک کا مینیجر، اسکیچ گرافر، لوکیشن سرچنگ سب اپنے آئیڈیاز کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی کا ڈیٹا کیسے چوری کیا جاتا ہے۔ بینک مینیجر بتاتا ہے کہ ہم اپنے کسٹمرز کو بتاتے ہیں کہ بینک کبھی بھی آپ کو کال نہیں کرتا اور نہ ہی کال پر کسٹمر کی پرسنل انفارمیشن پوچھتا ہے، مگر ہمارے لوگ پھر بھی ان اسکیمز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے ماسک مین اسکیمرز لوگوں کو مختلف آفرز کا لالچ دے کر ان کی پرسنل انفارمیشن پوچھ لیتے ہیں اور بعض اوقات ان کے اکاؤنٹ سے ان کی اماؤنٹ بھی نکال لیتے ہیں اور بلاک کر دیتے ہیں اکاؤنٹ کو۔ اس طرح سب ٹیم ممبرز نے اپنا آئیڈیا شیئر کیا۔ کمشنر سے راہل سے کنیکٹ کرتا ہے۔ اب راہل پہلے سے بھی زیادہ ڈرا ہوا ہے کیونکہ اس کڈنیپر نے ڈیڈ باڈی والے آدمی کی موت ہوتے ہوئے کی ویڈیو اسے سینڈ کی، وہ بھی ایسے ہی اس کی چیئر پر بیٹھا ہوا تھا اور پیسے ارینج نہیں کر پایا تھا۔ راہل یہ ساری بات کمشنر کو بتاتا ہے۔ کمشنر کہتا ہے کہ وہ فکر نہ کرے، بس کڈنیپر سے باتیں کرتا رہے کہ اس کا مقصد نظر آئے اور وہ اس کو بہت جلد ٹریک کر لیں گے۔ کمشنر بتاتا ہے کہ ہم نے پہلے بھی ایسا ایک کیس ہینڈل کیا تھا مگر وہ آدمی اپنے ڈر کی وجہ سے مر گیا تھا، تو اسے اپنے ڈر پر کنٹرول کرنا ہے۔ راہل بہت پریشان ہے، بہت کوشش کرتا ہے کہ اس کے کف لاکس کھل جائیں مگر نہیں کھلتی۔ پھر سے ماسک مین کی کال آتی ہے اور پوچھتا ہے کہ وہ ارینج کر پایا یا نہیں۔ وہ اسے دھمکیاں دیتا ہے کہ اس کی گرل فرینڈ بھی اس کے پاس کڈنیپ ہے۔ اب راہل اور زیادہ ڈر جاتا ہے اور اس کی منتیں کرتا ہے کہ میری گرل فرینڈ کو چھوڑ دو، اس کو کیوں کڈنیپ کیا ہوا ہے۔ راہل کا دوست اس کو بتاتا ہے کہ راہل خود بھی IT کی فیلڈ سے بلونگ کرتا ہے تو خود ٹرائی کرے۔ لیپ ٹاپ کو کنٹرول کرنے کی بالآخر سخت محنت کے بعد راہل اس کے کف لاکس کے پاس ورڈ تک پہنچ جاتا ہے اور آزاد ہو جاتا ہے۔ اب وہ دروازے کی طرف جاتا ہے مگر دروازہ اب بھی بند ہوتا ہے اور اوپن نہیں ہوتا اور لیپ ٹاپ بھی آف ہو جاتا ہے۔ جب راہل دروازہ کھولنے میں ناکام ہو جاتا ہے، اس کمرے میں ایک فون کی گھنٹی سنائی دیتی ہے۔ وہ ڈھونڈتا ہے تو ڈیڈ باڈی کے سر کے نیچے سے ایک چھوٹا سا فون ملتا ہے جس پر کڈنیپر کی کال ہوتی ہے۔ راہل پوچھتا ہے کہ تم تو کہتے تھے کہ یہ دروازہ کھلا ہوا ہے مگر یہ تو بند ہے، وہ اس سے کیا چاہتا ہے؟ اب ماسک مین بتاتا ہے کہ وہ اس سے ایک گیم کھیل رہا تھا، یہ اس گیم میں پاس ہو گیا ہے، اس نے اس کا پاس ورڈ ڈھونڈ لیا ہے۔ اب اس سے ایک اور گیم کھیلے گا، یہ دروازہ بھی پاس ورڈ سے کھلے گا تو اس کا پاس ورڈ اسی کمرے میں ہے تو وہ ڈھونڈ لے اور خود کو آزاد کروا لے۔ ماسک مین بتاتا ہے کہ یہ بھی IT کا سارا کام جانتا ہے اور شاید کسی بھی IT کے ایکسپرٹ سے زیادہ جانتا ہے مگر اس کے پاس ڈگری نہ ہونے کی وجہ سے اسے جاب نہیں دی گئی، تو وہ یہ ریئلائز کروانا چاہتا ہے کہ وہ ان ڈگری والوں سے زیادہ جینیس ہے۔ راہل کو ریئلائز ہو جاتا ہے کہ وہ اس ڈور کا پاس ورڈ نہیں ڈھونڈ سکے گا کیونکہ اگر اس نے ڈھونڈ لیا تو ماسک مین پھر سے ایک اور گیم کھیلے گا اور ایسے ہی جب اس سے گیم نہیں کھیل پائے گا تو وہ اس کو مار دے گا۔ پاس ورڈ نہ ڈھونڈ سکے گا تو وہ کمرے میں ادھر ادھر جھانکتا ہے۔ ایک کونے میں اسے ایک ریوالور پڑا ہوا ملتا ہے، وہ اس سے خود کو شوٹ کر لیتا ہے مگر یہ گیم ابھی بھی کنٹینیو ہے۔ لوگ روز ہزاروں اسکیمر کرتے ہیں جن کا شکار ہمارے عام آدمی، سب پڑھے لکھے اور ان پڑھ سب بنتے ہیں۔ راہل ستھیا ایک کریکٹر جو اس میں ہے وہ بھی ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا لیکن وہ اس اسکیمر کا حصہ بن گیا۔ اسی طرح روز ہماری عوام کے لوگ جو ہیں وہ اس اسکیمنگ کا حصہ بنتے ہیں، تو الرٹ رہنا چاہیے۔ کبھی بھی کوئی کال پہ آپ سے پوچھے آپ کی پرسنل انفارمیشن تو آپ نے نہیں بتانی۔ تھینک یو سو مچ۔